بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سارے پہلو بیک وقت سامنے نہیں آ سکتے، بلکہ اس کے سب سے اہم پہلو نظر انداز ہی ہو گیا تقریباً. گندم کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں کسانوں کو کتنا نقصان ہوا اور کتنے فیصد آبادی اس پہ ناراض اور مشتعل ہوئی، اور کتنے لوگوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اور اس کے لیے نگران حکومت کتنی ذمہ دار ہے، اور مافیاز کتنے ذمہ دار ہیں، اور پی ڈی ایم ون گورنمنٹ جس میں شہباز شریف صاحب اس میں بھی وزیر اعظم تھے وہ کتنے ذمہ دار ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری کیا ہے. اس کا سیاسی پہلو بہت اہم ہے. دیکھیے 1990 میں ایک دوست کو الیکشن لڑنا تھا شادرہ سے، اور انہیں ٹکٹ ملا بہت تاخیر سے. لاہور میں شادرہ کا علاقہ اور ریلوے پار کے علاقے میں شمالی لاہور کہا جاتا ہے جس کو، تو چند دن پہلے انہیں ٹکٹ ملا. اس میں اور بہت سے اس میں سروے کرایا گیا تو جو بہت سے دلچسپ پہلو سامنے آئے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ 98 سے پہلے، یعنی یہ 1990 کے الیکشن تھے، 98 تک صورتحال یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے 17% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے تھے، اور دوسری پارٹیوں کے، جب پی این اے بن چکی تھی قومی اتحاد، 9 ستاروں کا اتحاد جسے کہتے تھے، اس کی پارٹیوں سے وابستہ 31% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے تھے. یہ جو گندم سے متعلق لوگ ہیں جو کہا جاتا ہے 60-70% ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں شہروں کی آبادی بڑھ گئی ہے، دیہات کی کم ہو گئی ہے، زراعت سے اب اتنے لوگ وابستہ نہیں ہیں. بہرحال 30-40% تو ہوں گے ہی. اب یہ 30-40% لوگ جو مشتعل ہیں، تو اس میں سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ناراض ہیں اور اس میں کتنی ہمدردی بڑھ گئی ہے. غصے میں اور نفرت میں اور توہین میں جس سے وہ دوچار ہیں، اور جس طرح انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جس طرح انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، دو بڑے دھوکے دیے جا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، گاؤں کا آدمی اپنا انتقام فراموش نہیں کرتا، وہ ریجڈ ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، وہ اپنا بدلہ لے کے رہتا ہے، خاص طور پہ غریب آدمی جب اس کو موقع ملے. دیہات میں اس دفعہ اتنی ووٹنگ ہوگی جب بھی الیکشن ہوں گے، اور الیکشن 1.5 سال سے زیادہ ملتوی میرے خیال میں نہیں کیے جا سکتے. میرا اندازہ ہے کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے. ممکن ہے 70-80% پولنگ ہو جائے، اس لیے کہ بہت توہین ان کی گئی ہے. جہاں تک تو اصول کا معاملہ ہے تو اصول بالکل سادہ اور واضح ہے، اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو، وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا اس کو. آپ نے اعلان کیا 3900 روپے من گندم خریدیں گے، اور اس کے بعد آپ اس سے مکر گئے، اور آپ نے پرائیویٹ کمپنیوں کو اجازت دے دی. جنرل سیل ٹیکس بھی نہیں جو 17% 18% ہوتا ہے، اور کسٹم ڈیوٹی بھی نہیں، اور 10 لاکھ ٹن کی منظوری کے بعد کوئی 40 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ درآمد کر لی، اور وہ اتنی ہے کہ اب تک نہیں بک سکی. اس میں سے 22 لاکھ ٹن بکی ہے، 18 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہے. پھر یہ کہ جی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنے گی اور وہ یہ کرے گی اور وہ کرے گی. کوئی تحقیقاتی کمیٹی، جب بھی کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آپ اتنے بارسوخ لوگوں کو جن کے لیے آپ نے قانون کو توڑا، ملک کے مفاد کو نظر انداز کیا، آپ ان سب کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ جس ملک میں 11 ارب روپے کی منی لانڈرنگ وزیر اعظم کی ایک ملزم کی معاف ہو جائے اور اسی دن وزیر اعظم بنا دیا جائے، جہاں شریف خاندان کے معاملات کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
3 بر اعظموں میں زرداری صاحب کی جائیداد بکھری ہوئی، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں گندم کے جو لوگ ذمہ دار ہیں درآمد کے، ان کو سزا ملے گی. یہ بات کوئی مان سکتا ہے؟ یہ سرین ایک دھوکہ ہے. اور دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ 4 دفعہ احتجاج کی کال ملتوی کی گئی ہے. جب تک یہ صاحب جنہیں ٹی وی والے دکھا رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی رہے گی. ان سے جان یہ چھڑائیں گے، اور مشکل ہے اس وقت ہنگامی صورتحال میں کیسے جان چھڑائیں گے ان سے. اس لیے کہ حکومت ان سے بات چیت کرتی ہے، میڈیا انہیں کوریج دیتا ہے. کسی نے تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ 4 دفعہ احتجاج ملتوی کیسے ہوا. 1 دفعہ ہو سکتا ہے، بہت سے بہت کوئی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہو جائے 2 دفعہ ہو سکتا ہے. 4 دفعہ احتجاج کیسے ملتوی ہو سکتا ہے؟ انہی صاحب کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے معاملات مشکوک ہیں. مشکوک تو بڑا نرم لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا الیکشن میں. ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ ڈکیتی ہوئی ہے، اس پہ لوگوں کا غصہ کم نہیں ہو رہا، اور اس کے نتائج نکلنا شروع ہو گئے. سپریم کورٹ میں آج آپ نے دیکھا. تو یہ لوگ کیسے معاف کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر فارم یہ تو ایک الگ پہلو ہے نا. اگر فارم 45 اور 47 کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا سپریم کورٹ نے، جو وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے، 90% یا کم از کم 80% نون لیگ اڑ جائے گی، اور 100% ایم کیو ایم اڑ جائے گی. باقی بچے گا کیا؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے کہ عوامی جو مخصوص سیٹیں ہیں ان کے تناسب کا تعین عوامی نمائندگی کے حساب سے ہوگا. ایک مفروضے کے طور پر انہوں نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ جناب والا یہ بتائیے، یہ حکومتی وکیل سے سوال کیا، الیکشن کمیشن کے وکیل سے شاید، یہ بتائیے کہ فرض کیجئے مفروضہ ہے کہ آزاد ارکان، پی ٹی آئی کے لوگوں کو آزاد ارکان شمار کیا گیا نا. آزاد ارکان 206 سیٹیں ہیں کل، 200 سیٹیں جیت لیتے ہیں آزاد ارکان، اور پولیٹیکل پارٹی جیت لیتی ہیں 6 سیٹیں، اور 70 مخصوص سیٹیں ہیں. تو کیا ان 6 پارٹیوں کو وہ 70 سیٹیں الاٹ کر دی جائیں گی، انہیں دے دی جائیں گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اس پر ایک کہکا لگا، ظاہر ہے کہکا ہی لگ سکتا ہے. جو لطیفے اس ملک میں ہو رہے ہیں، یعنی کم از کم 180 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، ان کا دعویٰ تو یہ 220 جیتی ہیں، اور سب جانتے ہیں کیا ہوا. اس کو بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ 6 میں پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اگر ایسی صورتحال ہو. اب جب مال غنیمت ہے وہ تو ہاتھ لگتا ہوا نظر نہیں آتا. 15 سیٹیں مل گئیں نون لیگ کو، اور 5 سیٹیں مل گئیں پیپلز پارٹی کو، تو 2/3 اکثریت تو ختم ہوئی. اب اگر یہ حکم نافذ رہتا ہے تو 20 سیٹیں تو کم ہو گئی، 2/3 اکثریت تو گئی. تو جو بھی مفروضے ہیں اور جو بھی منصوبے ہیں، مثلا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو توسیع دینی ہے 2-3 سال کے لیے، 3 سال کے لیے فرض کیجئے، ٹینیور 3 سال کا کرنا ہے تو غالباً 2 سال کے لیے ہو جائے گی توسیع. وہ تو نہیں ہو سکے گا، اور بہت سے کام نہیں ہو سکیں گے. مولانا فضل الرحمان جو سٹینڈ لے چکے ہیں، یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس وقت وہ پیچھے ہٹیں. وہ پیچھے ہٹیں تو ان کی باقی ماندہ سیاست بھی ختم ہو جائے گی. سنی اتحاد یعنی پی ٹی آئی کی ہیں 84 سیٹیں، 7 آزاد ارکان ان کے ساتھ ہیں. ایک ہے مجلس وحدت المسلمین کی، ایک ہے اختر مینگل صاحب کی، ایک ہے جناب اچکزئی صاحب کی سینٹ میں. تو
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری قومی اسمبلی میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ترمیم نہیں کر سکیں گے آئین میں، اور بدلی الگ پھیلتی چلی جائے گی۔ ابھی سے حالت یہ ہے کہ وہ نہیں جا سکتے حلقوں میں آسانی کے ساتھ۔ الیکشن ملتوی کیے گئے، اور جیسا کہ گورنر محمد زبیر نے کہا، سابق گورنر نے، اس لیے ملتوی کیے گئے کہ جو سروے ہو رہے تھے، فیڈ بیک جسے کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کلین سویپ کر جائے گی، یعنی صفایا کر دے گی مخالف پارٹیوں کا۔ 36% ووٹ تھے سندھ میں، 36%، اور 36% ہی پیپلز پارٹی کے تھے۔ اور اگر عمران خان کو گرفتار نہ کیا جاتا اور ہزاروں کارکنوں کو گرفتار نہ کیا جاتا اور آزادی عمل ہوتی اور کراچی میں جعل سازی نہ کی جاتی، تو پی ٹی آئی اور پولیس افسر ان کی مرضی کے نہ ہوتے اور انتظامی افسر، اور بلہ نہ چھینا جاتا، تو ایون سندھ میں بھی مشکل تھا پیپلز پارٹی کے لیے اکثریت حاصل کرنا۔ بلوچستان میں بھی 36% ووٹ تھے، کسی کے نہیں تھے 36%۔ قبائلی علاقہ جو مدغم ہو گیا ہے، اس میں تو صورتحال یہ تھی کہ کوئی قریب ترین بھی نہیں تھا ان کے۔ اور پنجاب میں سب جانتے ہیں بھائی، وہ کسی کو کیمپ تک تو لگانے نہیں دیے گئے، باقی خیر تفصیل ہے، عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جناب والا، اگر یہ 3 سیٹیں واپس ہو گئیں اسلام آباد کی، اگر یہ پروسیس جاری رہتا، اب ججوں پہ اتنا دباؤ تو نہیں ہے، عدلیہ پہ اتنا دباؤ تو نہیں ہے، اب منمانی تو نہیں ہو سکتی۔ سب جانتے ہیں کون منمانی کرنا چاہتا ہے، کون منمانی کرنا چاہتا ہے، کس کے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ آج تو وہ روتے رہے۔ تو یہ اگر اس پروسیس جاری رہتا ہے تو ظاہر ہے ایک حد ہوتی ہے اس کی، جبر کی اور دباؤ کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب ایس آئی ایف سی بنی تھی تو اندازہ یہ تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھ جائے گی۔ اب تک باتیں ہی باتیں ہیں نا۔ پاکستان کو نقد جس رقم کی ضرورت ہے اس کے ملنے کا تو فی الحال تو کوئی امکان نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ ہوگی بھی، کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی $30 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی، تو $30 بلین کی انویسٹمنٹ کوئی 1-2 مہینے میں نہیں ہو جائے گی، اور 1 سال میں بھی نہیں ہو جائے گی، کئی سال لگیں گے، اس کے نتائج تو نہیں آئیں گے، مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی۔ دیہات میں ایک بغاوت کی سی صورتحال ہے، وہ تو کوئی تنظیم موجود نہیں ہے نا، جو صاف فیس پہ ہے موجود، وہ تو کسانوں کے نمائندہ نہیں ہے، وہ تو اخبار نویسوں نے جائزہ ہی نہیں لیا موصوف کی شخصیت کا، ان کے کارناموں کا، اور کس کس سے ان کے رابطے ہیں، تھوڑی سی کھوج لگائیں تو پتہ چلے۔ یہ کام تو اب ہونے کا نہیں ہے۔ اور گندم میں دیکھیے کیس کیا پیش کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے، کہ جی وہ جہاز جو ہیں وہ بحری، ابھی کابینہ نے منظوری دی نہیں، جہاز پہنچ گئے، یہ چند دن کے بعد پہنچ گئے، 2-3 ہفتے لگتے ہیں کم از کم۔ تو کہا جا رہا ہے وہ جہاز جو سمندر میں پھرتے رہتے ہیں، جہاز جو لیتھیم ہے جو لے کے پھرتے رہتے ہیں، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے جو لے کے پھرتے رہتے ہیں، گندم کہاں لے کے پھرتے رہتے ہیں؟ خیر ان کا دعویٰ ہے کاکڑ صاحب کا، تو اس کی بھی تحقیقات کرا لی جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آبادی کی اکثریت کو آسانی فراہم کر دی۔ کیا آسانی فراہم کر دی؟ روٹی کتنے کی بک رہی ہے؟ ایئر کنڈیشن دفاتر میں بیٹھ کے اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کر کے لوگ عجیب و غریب تجزیے کر رہے ہیں، اور بوری میسر نہیں ہے، اور خدا بخدا جھوٹ بول رہے ہیں بالکل، کہ جی 3100 روپے۔ کل میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنا، حالانکہ وہ نسبتاً باخبر آدمی بھی ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے بھی ہیں، بات بھی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی حمایت یا مخالفت بھی ایشو ٹو ایشو کرتے ہیں، کہ 3100 روپے 32 روپے، یہ میری گندم پڑی ہوئی ہے راوی کے پار، 2800 روپے سے 1 روپے دینے کے لیے کوئی زیادہ تیار نہیں ہے۔ اور باردانہ کہاں ہے؟ وہ بوری میں ڈال کے دیں گے نا گندم، کس چیز میں ڈال کے دیں گے؟ باردانہ کہاں ہے؟ پھر یہ کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ آڑتی کیا چیز ہے،
جو چھوٹا کسان ہے، چھوٹا کاشتکار ہے، وہ آڑتی سے لیتا ہے کرم کش ادویات پیسٹیسائڈز، اسی سے لیتا ہے کھاد، اسی سے لیتا ہے بیج، اور وہ ظاہر ایک سودی نظام ہے. اگر ایک دوائی کی بوتل 1,000 روپے کی ہے تو اس کو 1,200 روپے میں دے گا، 1,300 روپے میں دے گا. یہی کھاد کا معاملہ ہے، مہنگی بھی کھاد بہت ہو چکی. یہی باقی بیج کا معاملہ، ہر چیز کا معاملہ یہی ہے. اور جب وہ گندم خریدتا ہے تو وہ بہت سی صورتوں میں نقد ادائیگی کرتا ہی نہیں، کم قیمت تو وہ کرتا ہی ہے، پوری قیمت تو وہ دیتا ہی نہیں. لیکن بہت سی صورتوں میں یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد دیں گے، 3 مہینے کے بعد دیں گے. لوگ جو ہیں گندم ملتان سے، یہ قصہ شروع ہوا تھا، بازاروں میں لے آئے ہیں. اب کہنے کے تو خالد کھوکھر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیل گاڑیاں لے آئیں گے اور ٹریکٹر لے آئیں گے اور بیوی بچوں کو بھی لے آئیں گے. نہیں لائیں گے. کسان تو نکلنے کے لیے تیار تھے، خالد کھوکھر صاحب کے ساتھ تو نہیں نکلیں گے لوگ، اب تو وہ نکلیں گے ہی نہیں. اس کا نتیجہ نکلے گا الیکشن میں. یہی گورباچوف والی صورتحال ہے. گورباچوف چھوٹی چھوٹی اصلاحات کر رہے تھے اور شعبدہ بازی کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ اس طرح یہ جو ہے بتدریج نظام بہتر ہو جائے گا. اس کے لیے بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اتنے لالچی اور اتنے شعبدہ باز اور اتنے جناب عوامی امنگوں سے بے نیاز لوگ، یعنی پنجاب حکومت احتجاج کرتی ہے کہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ گندم نہیں منگوانی چاہیے تھی. کب؟ جب آخری جہاز پہنچنے میں 6 دن رہ گئے تھے. 2-3 ہفتے اس کو پہنچنے میں لگتے ہیں، 6 دن پہلے. پھر یہ ہے جس چیز کو اجاگر نہیں کیا گیا کہ اس میں کوئی 1/3 گندم تو ایسی ہے جو کھانے کے قابل ہی نہیں، جانوروں کے کھانے کے قابل بھی نہیں تھے، کیڑے پڑے ہوئے تھے. پھر ایک پہلو یہ ہے، بھائی آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، اس کا تو بہرحال کچھ ذکر ہوا، آپ کا تو پڑی ہوئی ہے گندم بتیری. اب آپ حکومت اپنی گندم جاری نہیں کر رہی، اور جو پرائیویٹ کمپنیوں نے منگوائی ہے وہ جاری کر رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 23% سالانہ سود پڑتا ہے. تو مجموعی خسارہ کتنا ہو گیا؟ شروع میں تو اندازہ یہ تھا کہ چند ارب روپے کا نقصان ہوا، اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 600 ارب روپے کا اکانومی کو نقصان پہنچا. اور اچھا، ایک کاکڑ صاحب عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں کہ حکومت کے پیسے نہیں لگے. کس کے پیسے لگے؟ $1.10 ملین کوثر عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ خرچ ہوئے. تو کس کے پیسے تھے وہ؟ زر مبادلہ تو ہے نہیں ملک میں، ڈالر میں ادائیگی کی گئی نا، اور اصل قیمت پہ نہیں کی گئی، اوور انوائسنگ کی گئی ہے. یعنی جو خراب گندم ہے اس کی قیمت دکھائی گئی ہے $140 فی ٹن. جو گندم انہیں پھینک دینی تھی سمندر میں، اس کی قیمت $140 کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر یہ ہے کہ وزارت خوراک اور فوڈ سیکورٹی کی وزارتوں کی اس کی تجاویز اس سے مسترد کی گئی. پھر یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں، دانیال عزیز سمیت، کہ یہ منظوری تو کرائی اسحاق ڈار صاحب نے. اور گندم کا قابل ذکر حصہ آیا جب وزیر اعظم صاحب نیشنل سیکورٹی کے وزیر تھے. تو کون اس کی تحقیقات کرے گا جی؟ عدلیہ؟ یہ عدالتی نظام کرے گا؟ یہ عدلیہ یہ کرے گی تحقیقات؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی الیکشن ڈکیتی ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ بات یہ ہے ملک کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، ملک کو بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے، سادہ الفاظ میں آئین کے نفاذ کی ضرورت ہے. اب یہ کام نہیں چل سکتا، اور یہ لوگ مغالطے میں کہ عمران خان کو جیل میں رکھ چھوڑیں گے. دیکھیے ووٹ اس دفعہ ڈالیں گے لوگ اس طرح کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے اور دباؤ بڑھتا چلا جائے گا. اب ساری کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں تفریق پیدا کر دی جائے، اس کے لوگوں کو خریدا جائے، انہیں استعمال کیا جائے.
لیکن پی ٹی آئی کے ورکر اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور خان صاحب نے بڑی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، شاید پہلی دفعہ اتنے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. بتدریج انہوں نے اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھ لیا. بعض اوقات غصے میں اب بھی آ جاتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کون کون چیٹنگ کر رہا ہے، وہ آئیں گے اور ان سے نجات پا لیں گے. جب تک یہ آدمی زندہ ہے، اور زندہ ہے پوری طرح سے، بلکہ زیادہ زندہ ہے، اور جو آدمی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے، اس کو آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اسے رہا کرنا ہوگا، ہے میرا اندازہ ہی، لیکن اندازے کی بنیاد ہے. بتدریج جو ہے وہ دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک دن اسے رہا کرنا ہوگا، اور اسے پہلے ظاہر ہے اس کے ساتھ بات چیت ہوگی. میسیجز تو ظاہر ہے آ جا رہے ہوں گے، بہت سی خبریں آتی ہیں، کچھ ظاہر ہے ان کی تصدیق نہیں ہو سکتی. 6 ججوں کے خط نے اس عوامی تحریک کا آغاز کر دیا تھا، اس کی بنیاد فراہم کر دی گئی تھی، جس کا بہرحال نتیجہ نکلنا ہے. عوامی تحریکیں مرتی نہیں ہیں کبھی. مجھے یاد ہے چیف جسٹس صاحب کے معاملے میں جب زرداری صاحب مکر گئے، اور اس سے پہلے بھی کچھ یہ احتجاج کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان اور اسفندیار ولی نے کہہ دی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو مایوسی پیدا ہو گئی. تو بہت سے لوگوں نے کہا، اخبار نویسوں نے، کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جج بحال نہیں ہو سکیں گے. اس وقت ہم نے عرض کیا تھا کہ پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ اس نقطے کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں عوامی تحریکیں کبھی مرتی نہیں ہیں. جو سروے ہو رہے تھے ان کے مطابق 83% لوگ جسٹس افتخار چودھری کو جانتے تھے اس ملک میں، جہاں شرع تعلیم آپ کو پتا کیا ہے. تو عوامی تحریکیں مرتی نہیں ہیں، بات اسی سے کرنی پڑے گی. اور ایک کے بعد دوسری ایسی چیز سامنے آ رہی ہے. مثلا چودھری پرویز الہی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ جی 15 دن کے اندر انہیں گھر پہنچایا جائے. 78 سال کا آدمی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کئی اور امراض ہیں. جو 78 سال کا آدمی ظاہر ہے وہ اتنی مشکل زندگی گزار رہا ہے، تو وہ ایک تو عمر کا تقاضا، ایک یہ اتنے عرصے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، دل کا مرض الگ سے ہے، اور بھی پرابلمز ہیں. تو آپ کب تک، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو سب کوئی درے کا درا رہ جائے گا. کوئی عوامی قوت سے نہیں لڑ سکتا مستقل طور پر. کبھی اقلیت تادیر اکثریت پہ حکومت نہیں کرتی، اور اتنے بھونڈے طریقے سے. یعنی کون سی بات ہے جو نواز شریف صاحب کی مانی نہیں گئی؟ میرے مقدمات واپس، سب مقدمات واپس. شہنشاہ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے ہوائی اڈے پہ. عمران خان کو جیل میں ڈال دو، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا. اس کے کارکنوں کو گرفتار کر لو، کارکنوں کو گرفتار کر لیا. اس کے کوئی جلسہ نہ کر سکے، جلوس نہ کر سکے، پریس کانفرنس بھی نہ کر سکے، انتخابی وہ اپنا الیکشن کمپین چلا ہی نہ سکے. تو پھر کیا ہوا؟ ووٹ تو لوگوں نے اسی کو دیے، اور اب بھی اسی کو دیں گے. تو کتنا عرصہ بند باندھے رکھیں گے؟ دریا کے آگے اگر پہاڑ آ جائے تو دریا رک جاتا ہے، دریا اپنا راستہ بدل لیتا ہے، ایک نہیں تو دوسری حکمت عملی کام آئے گی. تھوڑی سی اور پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو. یعنی یہ نہیں کمزوری اور بزدلی کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور جدوجہد نہیں ترک کرنی چاہیے، مگر یہ امپیشنٹ نہ ہو، بے صبر نہ ہو. صبر بڑی اہم چیز ہے. حکمت کا پہلا مطالبہ ہے کہ صبر، ٹھنڈے دل سے سوچا جائے. تانا زنی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں اور ساری فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو سیاچین میں لڑ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بعض لوگ عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں کہ جی دیکھیے جی یہ حمایت کرتا ہے. بھگت میں رہا ہوں، اور کتنا بھگت رہا ہوں آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کا.
وہ جو اپنا وزیرستان میں ہیں اور وہ پولیس والے لاہور میں جن پہ حملے ہوئے، کون کون کہاں کہاں بھگت رہا ہے. یہ صورتحال اس طرح نہیں ہو سکتی. پاکستان کا تو شمار اب ہو گیا آئی ایم ایف کی فہرست میں شام کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ ایک جنگ زدہ ملک، اس لیے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور بہت سی خبریں تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہی، ایون سوشل میڈیا پہ بھی نہیں رپورٹ ہو رہی. اور بعض سی چیزیں ہیں جو ہر ملک کی نیشنل سیکورٹی کے تقاضے ہوتے ہیں جو کہنا مناسب نہیں ہے. اتنا فاصلہ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو کبھی نہیں تھا، 71 میں بھی نہیں تھا اتنا. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. اب اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا اور عدالتیں جو ہیں ان پہ اس طرح کا دباؤ باقی نہیں رہا اور جتنا ہے وہ کم ہوتا جائے گا. جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نمائندگی جو ہے عوام کی حقیقی نمائندگی کے تناسب سے ہوگی. 2 ہفتے کا وقت مانگا اٹارنی جنرل صاحب نے، انہیں دے دیا گیا ہے اور 4 ایڈوکیٹ جنرل صاحبان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے، اطلاع دے دی گئی ہے کہ وہ آئیں. 3 جون سے سماعت شروع ہوگی اور امید ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی. گندم تو اس دفعہ اتنی ہوئی تھی کہ ساری ضرورت پوری ہو سکتی تھی اور یہ اندھے نہیں تھے، اندھے نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھیے، چور کچھ بھی ہو سکتا ہے، غیر ذہین نہیں ہوتا. اس کی حسیات بہت تیز ہوتی ہے. یہ جانتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کے کیا جن لوگوں نے چوری کی ہے. اب اس کا تعین تحقیقات سے ہونا چاہیے. نگران حکومت کتنی ذمہ دار ہے. کاکڑ صاحب فرماتے ہیں یہ تو قانون چلا رہا تھا عمران خان کے دور سے. سبحان اللہ، کیا کہنے. وہ بھائی خریدنے کا فیصلے کا مسئلہ تھا، قانون اس میں کہاں سے آ گیا. قانون تو بالکل سمپل ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ درآمد کی جائے گی اور اگلے سال آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوگا. اگلے سال بہت سے لوگ گندم کاشت نہیں کریں گے اور یہ بالکل درست فیصلہ ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ کنولا کاشت کریں تو اس میں اس سے کم از کم 50-60% زیادہ آمدن ہے تمام اخراجات کے بعد، اور ملک کا بھی فائدہ ہے. اس لیے کہ 4 سے 5 بلین ڈالر تک کا آپ کوکنگ آئل منگواتے ہیں اور نقصان دہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ تو بڑے بے رحم لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں، ان کو وہ احتساب کا نظام تو ملک میں کوئی ہے نہیں. سول سروس تباہ ہو چکی. اور پولیس کا جو حال ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کھاریاں والے واقعے کے بعد کچھ اور عرض کرنے کی ضرورت ہے. تو فیض آباد دھرنے کا معاملہ ہے، میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بٹر ہیں بہت، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسی چیز ہے جو پرائمری کے بچوں کے لیے تھی، ہو سکتی ہے اخبار کا کوئی آرٹیکل ہے، اور بہت راستے سے ہٹ کر آف دی وے جا کر اس جنٹل مین کو، جنرل فیض حمید کو کیوں بری کیا جا رہا ہے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا اور فائنلی اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. نہ گندم کی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نکلے گا، نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ باقی چیزوں کے علاوہ ایک سینس آف ڈائریکشن ضروری ہوتی ہے. جب کوئی سینس آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی اقلیت کو 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کے آدمی کو وزیر اعظم بنا کے رکھنا ہے اور اسی طرح انہی کو وزارت اعلیٰ دینی ہے پنجاب کی. وہ 15 کروڑ روپے خرچ کر دیے اس پہ، اشتہاروں پہ. 15 کروڑ روپے کیسے خرچ ہوگا؟ وہ تو آپ ٹیلی ویژن پہ خبریں دیتے، جو اشتہاروں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو خیر شہروں کی حد تک محدود ہے، اس کے اثرات دیہات میں نہیں ہے، لیکن دیہات سے ایک طوفان اٹھنے والا ہے اور مجھے اس کا 100% یقین ہے، اور جلد آپ اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.